السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیا سبق لے کے۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے دہرائی کر لی ہوگی۔ سورہ بقرہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59، 49 اور آیت نمبر 50 پڑھنی ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف چلنے سے پہلے اللہ پاک ہم سب کی یہ کوشش قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھ کے اس کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي فبدل الذين، جب کسی حرف پہ شد آ جائے، اصل میں شد 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اس کو پہلے حرف کو ساکن اور دوسرے کو متحرک پڑھتے ہیں تو شد ادا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم پہلے حرف پہ تھوڑا سا دال پہ رک کے پھر دال کو ادا کریں گے۔ کیسے؟ فبدل شد 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فا پہ زبر ہے تو فا کو ہم لمبا نہیں کر سکتے، اس کی مقدار کو ہم اسے پڑھیں گے فا زبر فا، فبدل الذین۔ ہمارے سامنے یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ ظلموا، زوا کو پر پڑھنا ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو پر یعنی کہ منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، انہیں موٹے حروف کہا جاتا ہے اور ان حروف کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ یہ 7 حروف ہیں، کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ اب دیکھیں ان سارے حروف کو میں نے پر پڑھا ہے، تو اس کو ہم ظلموا، ضا زبر ضا، لام زبر لا، ظلا، میم پیش واو مو، ظلموا۔ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اسی لیے یہ واو مدہ ہے۔ قولا غیر الذی، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں قاف بھی شامل ہے، اس کو ہم پر یعنی کہ منہ بھر کے پڑھیں گے۔ یہ واو لین ہے اور یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر۔ یاد رکھیں لین ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا۔ قولا غیر الذی، یہاں پہ ہمارے پاس اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ تنوین کے بعد غین حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے، قولا غیر الذی۔ را کو پر پڑھنا ہے، لام کسی بھی صورت میں پر نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ لام ہمیشہ ہی باریک پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں غیر الذی، تو یہ پڑھنا، ایسا پڑھنا غلط ہے۔ قیل لہم، قیل لہم، قاف موٹا پڑھیں گے اور یہ یا مدہ ہے۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہاں پہ 2 لام ہیں تو 2 ہی پڑھنے ہیں، بعض اوقات 3 لوگ پڑھ لیتے ہیں جبکہ یہ 2 ہیں۔ قیل لہم، اور دونوں لام کو زبر ہونے کی وجہ سے بالکل بھی ہم لمبا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ قوزے یا قی، لام زبر لا، قیل، لام زبر لا، ہا پیش بیم ہم، لہم، قیل لہم۔ فأنزلنا على الذين
نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، اسی لیے ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے، اسے اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حروف اخفا 15 ہیں۔ فَأَنزَلْنَا چھپا ہوا غنہ، یہ الف مدہ ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ عَلَى الَّذِينَ، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے۔ عَلَى الَّذِينَ، اس میں اب دیکھیں 2 حروف محسوس ہو رہے ہیں آپ کو۔ عَلَى الَّذِينَ، شد کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں اور یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہونے کی وجہ سے۔ ظلموا، زوا کو پر پڑھنا ہے لیکن زوا کے اوپر بھی زبر ہے اور لام پہ بھی زبر ہے، تو یاد رکھے زبر کی مقدار بہت چھوٹی ہوتی ہے، حرکات میں سب سے چھوٹی مقدار زبر زیر پیش کی ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ زوا زبر زوا، لام زبر لا، ظلموا، ٹھیک ہو گیا۔ رجزا من السماء، جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے، جیم اور اس کے ساتھ 4 اور حروف ہیں قطب جد، یہ ٹوٹل 5 حروف ہیں، جب ان پہ جزم آئے گا تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے پاس آگے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہ ہے جی جناب نون تنوین اور نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یمون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوگا، اور اگر لر میں سے کوئی حرف آ جائے لام یا را میں سے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ من السماء بما كانوا يفسقون، اب یہ باریک کاف ہے اور یہ موٹا قاف ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے اور یہاں پہ الف مدہ ہے۔ بما كانوا يفسقون۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى، وَإِذِ واو زبر و حمزہ سے ای کیا بنا؟ وَإِ، اس سے لمبا نہیں کر سکتے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى، موٹا قاف یا سائلنٹ ہے، لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہے۔ اگر کسی حرف یعنی واو، الف، لام یا کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو یا نہیں پڑھی جاتی، پھر وہ لفظ حرف نہیں پڑھا جاتا۔ موسیٰ، میم پیش واو مو، سین کھڑی زبر سا، مقدار نوٹ کریں۔ موسیٰ لقومہ، لقو لام زیر لی، قو زبر و قو، یہ واو لین ہے۔ لقومہ کھڑی زیر اور زیر کی مقدار کا فرق احساس کریں، میم زیر می، ہا کھڑی زیر ہی، می ہی کیا بنا؟ لقومہ۔ فقلنا اضرب بعصاک الحجر، فقلنا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے جبکہ فا کے اوپر زبر ہے، تو فا کی مقدار کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، فا زبر فا، اتنی ہی اس کی مقدار ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، قلقلہ ہو رہا ہے، یہ با کے بجائے یہ با اٹھائی جائے گی اور وہ بھی 2 با کے ساتھ، شد کے اندر ایک جگہ پہ 2 حروف 2 دفعہ با ہوتی ہے یا کوئی بھی حرف 2 دفعہ آتا ہے۔ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، سواد کو پر پڑھنا ہے، اور بِعَصَاكَ پڑھیں گے تو آپ عین کو الف بنا دیں گے، آپ نے پڑھنا ہے بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حجر، ح کے لفظ کا دھیان رکھنا ہے اور اس کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ عین اور ح یہ دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ، اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، چھپا ہوا غنہ کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے۔
من حسنتا، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. من حسنتا، نون زبر نا، تا زبر الف تا، نتا. عشرۃ عینا، عشرۃ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر کی وجہ سے. عشرۃ عینا. قد علم، قد، قاف موٹی پڑھیں گے اور دال پہ کلکلا ہوگا کیونکہ دال حروف کلکلا میں سے ہے. قد علم، عین زبر ع، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علم. قد علم كل اناس مشربهم. کلو نہیں پڑھنا، لام لمبا ہو جائے گا، واو مدہ بن جائے گا. ہم نے پڑھنا ہے کلو اناس مشربهم. یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے تنوین. جب نون ساکن یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یرملون میں سے میم آیا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. مشربهم، یہ جو آپ کو وقف کی نشان نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ. کلو غلط ہے، کلو، کلو. واشربوا، را کو پور پڑھیں گے، را پہ زبر کی وجہ سے، اور آگے ہمارے پاس ہے واو مدہ تو واو مدہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. من رزق اللہ، قاف موٹی پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے لفظ اللہ سے پہلے زیر کی وجہ سے. ولا تعثوا، واو زبر و، لام زبر الف لا، ولا تعثوا. عین کے مخرج کو واضح کریں اور سا زبر و سو نرمی سے پڑھیں کیونکہ یہ لین ہے. فی الارض مفسدین. فی الارض، را کو پور پڑھیں گے. یاد رکھیں را ساکن ہو تو پیچھے والے حرف کی حرکت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے. زواد کو ہم پر پڑھیں گے، زواد ہمیشہ ہی پر پڑی جاتی ہے. مفسدین، فی الارض مفسدین. چلیں اب ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله مولانا العظیم. 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں. اگر ہم روزانہ 2 آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ عنقریب ہم اپنا قرآن مجید مکمل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگر آپ ترجمہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے، جس سے مجھے آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں. تو ہم کیا ترجمہ سٹارٹ کر دیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے، سبق کی اچھے سے دہرائی کیجیے.
اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔